بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین اور پیارے عزیز طالب علم ساتھی اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم عربی زبان کے چند اصطلاحات اور کچھ ٹرمز ہیں اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے. یقین جانیے اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں عربی زبان سیکھنے میں مدد دے گی اور آپ کو اس سے بہت مدد حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے میں آج کے ویڈیو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج اسی کے اوپر ویڈیو بنائی جائے، تو میں اس کو اپنے بورڈ پر لکھ چکا ہوں. میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. اور میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ عربی اور انگلش دونوں کو مرج کر کے، دونوں کو ملا کر کے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں، تاکہ جو لوگ عربی انگلش پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی میری بات کو سمجھ سکے اور جان سکے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دل کی بات کو ضرور کومنٹ باکس میں لکھیں. چلیے ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر ہے زمانہ. زمانہ کو انگلش کے اندر ٹینس کہا جاتا ہے اور ہندی کے اندر کال کہا جاتا ہے. زمانہ کو انگلش کے اندر ٹینس اور ہندی کے اندر کال کہا جاتا ہے. اور زمانہ کی تعریف یہ ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں. یعنی زمانہ تین ہے: ماضی، حال، مستقبل. ماضی کو انگلش کے اندر پاسٹ اور ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں، اور حال کو انگلش کے اندر پریزنٹ اور حال موجودہ زمانہ کو کہا جاتا ہے. اور مستقبل مستقبل کو انگلش کے اندر فیوچر کہا جاتا ہے، اور مستقبل آنے والا زمانہ، آئندہ زمانہ کو کہا جاتا ہے. تو جب زمانہ تین ہے تو انسان کے کام بھی تین طرح کے ہوں گے. یعنی انسان کا ایک حالت وہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک حالت انسان کا وہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، اور ایک حالت وہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. تو گویا کہ تین زمانہ ہوئے: ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو دیکھیے انسان اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے جب ادا کرے گا تو اس کو ان تینوں زمانوں میں تین طرح کے الفاظ کی جو ہے اس کو ضرور آنی چاہیے. تو ان سب کے لیے کون کون سا جو ہے ورڈ ہے اس کو میں لکھ چکا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، کوشش کیجیے. تو دیکھیے نمبر 1 پہ ہے فعل ماضی. فعل ماضی کے اندر اس کو ہم انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس کہیں گے. فعل ماضی کو انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اور فعل ماضی کی تعریف یہ ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے ہونے کو بتائے. جیسے آج سے 3 سال قبل میں اشاعت العلوم عقل کنواں میں پڑھائی کر رہا تھا، تو یہ سینٹینس دلالت اور یہ بتا رہا ہے کہ میں آج سے 3 سال پہلے پڑھائی کر رہا تھا. اسی طرح میں آج سے 10 سال قبل قرآن کریم مکمل کیا، تو یہ جو زمانہ ہے گزر گیا آج سے 10 سال پہلے. اسی طرح فعل مضارع کو انگلش کے اندر پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کہا جاتا ہے. یعنی فعل مضارع کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ مستقبل اور حال دونوں کی ترجمانی فعل مضارع کر لیتا ہے. لیکن انگلش کے اندر ایسا نہیں ہے. انگلش کے اندر فیوچر کے لیے اور پریزنٹ کے لیے الگ الگ شبد اور الگ الگ ورڈ لانا پڑتا ہے. فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آنے والے زمانہ میں کسی کام کے ہونے کو بتائے. جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ
پریزنٹ کے اندر، حال کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ پڑھیں گے تو یہ جملہ جو ہے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ میں لکھا ہوں کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، غائب۔ غائب کو ہم انگلش کے اندر تھرڈ پرسن، اور غائب کی تعریف یہ ہے کہ غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے حاضر۔ حاضر کو انگلش کے اندر سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ حاضر کی تعریف یہ ہے کہ حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے متکلم۔ متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے، انگلش کے اندر اس کو فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے اور اس کو اسپیکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو میں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھایا ہوں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو بار بار دیکھیے، اس کو کاپی پر لکھیے، مشق کیجیے، پریکٹس کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا، عربی زبان سیکھنے میں یہ ساری چیزیں مدد دے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ہم پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔